ڈاکٹر ذاکر نائک کو سننا کیسا ہے؟ ڈاکٹر ذاکر نائک کو سننا گناہ ہے، جرم ہے۔ ذاکر نائک کو بالکل نہیں سننا چاہیے۔ بعض لوگوں کو بڑا تعجب ہوتا ہے کہ مولوی صاحب نے بڑی سخت بات کی ہے، بہت تنگ دل ہے مولوی۔ میں چونکہ مہینے 2 مہینے بیرون کا سفر میرا ہوتا ہے باقاعدگی سے، دبئی ہماری ملاقات تھی اور ملاقات ان سے ذاکر نائک کے چاہنے والے ہیں۔ تو مجھے اس نے کہا جی مولانا صاحب بہت تنگ دل ہیں۔ میں نے کہا کیوں؟ کہتا ہے آپ ذاکر نائک پہ تنقید کرتے ہیں۔ میں نے کہا ذاکر نائک بڑا ہے یا حضرت عمر بن خطاب بڑے ہیں رضی اللہ عنہ؟ کہتا ہے عمر بن خطاب بڑے ہیں۔ اچھا، میں نے کہا جب ذاکر نائک عمر پہ تنقید کرتا ہے تو کیوں نہیں کہتا بڑا تنگ دل ہے صحابی رسول پہ تنقید کرتا ہے؟ کہتا ہے جی علمی بات ہے، دلائل ہے۔ میں نے کہا وہ علمی بات پہ عمر سے تو اختلاف کر سکتا ہے، میں علمی بات پر ذاکر نائک سے اختلاف نہیں کر سکتا۔ آخر جی ذاکر نائک سے خدا دین کا کام بھی تو لے رہا ہے نا، تو میں نے کہا عمر سے تو خدا نے دین کا کام نہیں لیا نا۔ کہتا جی بہت لیا ہے۔ تو میں نے کہا ان کے خلاف ذاکر نائک کیوں بولتا ہے؟ ذاکر نائک کہتا ہے ہم حضرت عمر کا فتویٰ دیکھیں گے، اگر حدیث کے مطابق ہے تو لیں گے، نہیں ہے تو چھوڑ دیں گے۔ میں کہتا ہوں ذاکر نائک کی بات لیں گے، قرآن حدیث کے مطابق لیں گے ورنہ چھوڑ دیں گے۔ تو میں نے کون سی غلط بات کی ہے؟ ایک بندہ دوسروں پہ تنقید کرتا ہے اور آپ کہتے ہیں وہ تنقید کرتا رہے، آپ اس پہ نہ کرو۔ میں نے کہا پہلے اس پہ روکو نا، تنقید کرنا چھوڑ دے۔ جو تنقید کرتا ہے اسے تنقید سہنی بھی چاہیے، اور جو تنقید سہ نہیں سکتا اسے تنقید کرنے کی حماقت کرنی بھی نہیں چاہیے۔ ذاکر نائک یہ MBBS ڈاکٹر ہے، PhD ڈاکٹر نہیں ہے۔ PhD ڈاکٹر کا کام ہوتا ہے تحقیق کرنا، مقالے لکھنا، اور MBBS ڈاکٹر کا کام ہوتا ہے پیشاب اور مثانے چیک کرنا۔ آپ نے مسئلہ چیک کرانا ہو تو لفافے میں ڈال کے ہمارے پاس بھیجو، پیشاب چیک کرانا ہو تو تھالی میں ڈال کے ذاکر نائک کے پاس بھیجو۔ میری بات آپ کو بری لگے گی لیکن بری ہے نہیں۔ آپ بتاؤ مسجد میں آپ نماز پڑھنے کے لیے آئیں اور ایک شیشی اپنے پاس جیب میں رکھی ہو، کوئی جی مولوی صاحب چیک کرانی ہے، لوگ پوچھے کی ہے، کوئی جی موتر ہے، تو لوگ آپ کو شاباش دیں گے؟ بتاؤ نا۔ اور آپ یہ سول اسپتال میں لے جاؤ، سول اسپتال چلے جاؤ، کس کے پاس؟ MS کے پاس۔ آپ پوچھے بھی MS صاحب سے آپ نے ملنا ہے، دفتر میں چلے گئے، اس نے کہا کیا کام ہے؟ آپ نے لکھ دیا کیا فرماتے ہیں مفتیان کرام بیچ اس مسئلہ کے؟ انہوں نے کہنا بھائی میں مولوی نہیں، میں تو ڈاکٹر ہاں، یہ مسئلہ پوچھ رہا ہے تو مسیتے جا، میں نے نبض چیک کرا۔ یہی بات ہم کہتے ہیں ڈاکٹر ذاکر نائک کو نبضیں چیک کراؤ، مثانے چیک کراؤ، مسئلے چیک نہ کراؤ، مسئلے ہمیں چیک کراؤ۔ بتاؤ یہ بات غلط ہے؟ ٹھیک ہے، تو کیا میں ڈاکٹر ذاکر نائک کو مان نہیں رہا؟ میں تو مان رہا ہوں۔ میں کہ جو کام اس کا ہے وہ کام اس سے لیں، جو کام اس کا نہیں ہے وہ کام اس سے نہ لیں۔ وہ بیچارہ خود بھی خراب ہوگا، وہ تمہیں بھی برباد کرے گا۔ ذاکر نائک کے بعد جو علم نہیں ہے نا، باتیں جہالت کی کرتا ہے، اس لیے ہمیں بہت افسوس ہوتا ہے۔ میں دبئی ایک جگہ پر تھا تو میرا ایک میزبان کہتا ہے کہ ڈاکٹر ذاکر نائک بہت بڑا عالم ہے۔ میں نے کہا بہت بڑا چھوڑ دے، تو یہ بتا عالم بھی ہے کہ نہیں؟ مجھے کہتا ہے جی عالم نہیں ہے، مجھے کہتا ہے عالم نہیں ہے۔ میں نے کہا کوئی بندہ کہتا ہے میں انجینئر ہوں تو تم مان لو گے؟ کہتا ہے جی مانیں گے لیکن دلیل سے مانیں گے۔ میں نے کہا کیا دلیل ہے؟ کہتے ہیں ہم اس سے پوچھیں گے تم نے کہاں انجینئرنگ پڑھی ہے؟ میں نے کہا کوئی بندہ کہتا ہے میں ڈاکٹر ہوں تو مان لو گے؟ کہتے ہیں ہم پوچھیں گے تم کس میڈیکل کالج میں پڑھے ہو؟ تو میں نے کہا اس مولوی صاحب سے پوچھ لو نا تم کس مدرسے میں پڑھے ہو؟ کہا جی نالج ہے۔ میں نے کہا نالج سے ڈاکٹر نہیں بنتا، تو نالج سے مولوی بن جاتا ہے۔ میری بات آپ کو سمجھ آ رہی ہے؟ اچھا، جب اس کو بات کچھ سمجھ آئی نا، میں نے کہا چلو ڈاکٹر ذاکر نائک کا مسئلہ میں بتاتے تو عمل تو کر لے، میں دیکھ لیتا تو مانتا کہ نہیں۔ کہتا جی بتائیں۔ میں نے کہا تو دبئی رہتا ہے اور دبئی تو پورٹ ہے نا، ساتھ دیکھو سمندر ہے بہت بڑا، یا مچھلیاں بھی ملتے ہیں، جھینگے بھی ملتے ہیں، اور اس کے ساتھ مینڈک اور کچھوے بھی مل جاتے ہیں۔ کہتا جی مل جاتے ہیں۔ میں نے کہا ذاکر نائک سے کسی نے پوچھا کچھوے کا کیا حکم ہے؟ اس نے کہا گوشت فریش ہونا چاہیے، خواہ مچھلی کا ہو، خواہ مینڈک کا ہو، خواہ کچھوے کا ہو۔ تو میں نے کہا 2-4 کباب بنا کے کھا لے مینڈک کے۔ کراہت آتی ہے۔ میں نے کہا ڈاکٹر صاحب کہتے ہیں جائز ہے، تجھے کراہت آتی ہے، کر عمل۔ یہ کہا ہے؟ میں نے کہا تو دوبارہ فون کر کے پوچھ لے۔ اب بات سمجھ آ رہی ہے؟ میں نے کہا یار تمہارے اندر عقل نہیں ہے۔ میں نے کہا ذاکر نائک کا مسئلہ میں بتاتا ہوں، عمل تو کر لے۔ کہتا جی وہ کیسے؟ میں نے کہا ڈاکٹر ذاکر نائک کی کتاب ہے اسلام میں خواتین کے حقوق نسواں، آپ پڑھیں، خطبات چھپیں۔ کسی عورت نے مسئلہ پوچھا، مرد جنت میں جائے گا اس کو حور ملے گی، عورت جنت میں جائے گی تو کیا ملے گا؟ اب ڈاکٹر صاحب کا فتویٰ دیکھیں،
کیسے عورتوں کے دل کو لگتا ہے۔ ڈاکٹر صاحب فرمانے لگے مرد جنت میں جائے تو اس کو جنت کی ملے، لڑکی ملے جس کو حور کہتے ہیں۔ جب عورتیں جنت میں جائیں گی ان کو جنت کے بنے مرد ملیں گے جنہیں حور کہتے ہیں۔ میں نے کہا بابا ناراض نہ ہونا، اب تو بتا، مرد تو برداشت کر سکتا ہے کہ جنت میں اس کو حوریں مل جائیں، تو یہ برداشت کر سکتا ہے کہ کسی کی بیوی کو جنت کا حور مل جائے؟ نہیں، میں ہنسا نہیں رہا، میں نے شروع میں آپ سے کہا تھا لطیف ہنسانا میری مزاج ہی نہیں ہے۔ میں نے کہا برداشت کر سکتا ہے؟ کہتا ہے نہیں۔ میں نے کہا ڈاکٹر صاحب کا فتویٰ ہے۔ اب اس کے تھوڑے سے کان کھلے۔ میں نے کہا تجھے پتہ ہی نہیں ہے؟ کہا جی تقابل ادیان پہ بات کرتے ہیں۔ میں نے کہا اس میں جو گند مارتا ہے تجھے اس کا نہیں پتہ؟ مجھے کہتے جی وہ کیسے؟ میں نے کہا ڈاکٹر ذاکر نائک کہتا ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی صداقت پہ دلائل دیا، نبی پاک کی صداقت پہ ساری آسمانی کتابیں گواہ ہیں، قرآن بھی، تورات بھی، انجیل بھی، زبور بھی، وید بھی۔ چلو گن سمجھ آیا؟ نہیں سمجھے؟ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی صداقت پہ ساری آسمانی کتابیں گواہ ہیں، کون سی؟ قرآن بھی، تورات بھی، انجیل بھی، زبور بھی، وید بھی، گرنتھ بھی۔ بتاؤ گرنتھ اور وید آسمانی کتابیں ہیں؟ لو تم تو خوش ہو کہ ہمارے حضور کی صداقت گرنتھ میں ہے، تو وہ بھی سکھ بھی خوش ہو گئے نا، ہماری کتاب بھی آسمانی ہے۔ مسلمان بھی خوش، سکھ بھی خوش، اس لیے تو ہندوستان میں رہتا ہے، لوگ اس کو پھر پوچھ لیتے ہیں۔ میں نے کہا اس تو تقابل دیان کو مان لے گا؟ کہتے ہیں جی نہیں۔ تو میں نے کہا پتر تو ادھی گل سمجھی دوسری سمجھی نہیں۔ ہم مولوی ہیں اور ہم پہرے دار ہیں، پہرے دار یہ نہیں دیکھتا کہ چوری کرنے والا کون ہے، اگر وہ قادیانی داڑھی رکھ کے آئے تب بھی چور ہے، پگڑی باندھ کے آئے تب بھی چور ہے، 3 پیس لے کے آئے تب بھی چور ہے۔ میں نے کہا ہم تو مولوی پہرے دار لوگ ہیں، ہم نے دیکھنا ہے کہ چور کون ہے، یہ نہیں دیکھنا کہ چور کیسا ہے۔ ہم نہیں متاثر ہوتے بھائی لوگ کیا کہیں گے، لوگ کیا کہیں گے۔ آج ہم نے سیدھا مسئلہ نہ بتایا، خدا کی قسم تم نے قیامت کو ہمارا گریبان پکڑنا ہے۔ اللہ یہ مولوی نہیں بتاتے رضا کرنا ہے کون سا ہے، ہمارا کیا قصور تھا؟ اب تم ہمارا گریبان ہی پکڑو گے، ہم کہیں گے اللہ نے کو پوچھ میں کھڑی شریف 10 کے آیا کہ نہیں، یہ پھر کیوں سنتے سن انہوں نے؟ اب ہم پوچھیں گے، آپ نہیں پوچھو گے۔ ہاں اگر آپ گفتگو کرنا چاہیں چٹ لکھیے، ہم سے سوال کریں، ہم جواب دیتے ہیں آپ کو، اپنا اطمینان پورا کریں۔ میں صرف گزارش کرتا ہوں، آپ نے ذاکر نائک کے بیان سنے ہیں، میرے بیان تو آپ نے نہیں سنے نا؟ بولتے نہیں بھائی، میرے بیان تو نہیں سنے نا؟ یہ ہماری سیڑھیاں پڑی، ہمارے بیان سنو، پھر دیکھنا علم کہتے کسے ہے، سننا تو صحیح نا ذرا۔ اب آپ کا قصور نہیں ہے چونکہ آپ نے علماء کو تو سیڑھیوں پر دیکھا ہی نہیں ہے نا، علماء کو میڈیے پر دیکھا ہی نہیں ہے، اس لیے آپ کہتے ہیں بہت بڑا عالم ہے، کیوں میڈیے پر آتا ہے۔